الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، امت اسلامیہ عالم اسلام کے لیے آج کا دن مبارکباد کے لائق ہے۔ نیا اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو امت اسلامیہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اہل اسلام کا سن تقویم اور تاریخ کی بنیاد ہجرت ہے۔ ہجرت عنوان ہے۔ مسلمانوں کے سال کا آغاز محرم الحرام اور اس کا اختتام ذوالحج۔ عیسوی عیسائی دنیا کے سال کا آغاز ان کے ہاں تاریخ کی بنیاد جنوری ہے اور اس کا اختتام دسمبر ہے۔ وہ اہل اسلام کی بدنصیبی کہ اس کی نئی نسل کو اپنی تاریخ کا پتہ کوئی نہیں۔ اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ اسلامی سال کے مہینے کون سے ہیں اور اس کی ابتدا کب ہوتی ہے، اختتام کب ہوتا ہے، بلکہ اس سے اگلی صورت یہ بھی نہیں پتہ کہ اسلامی تاریخ شروع کب ہوتی ہے، نئی تاریخ کب بدلتی ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اسلامی تاریخ بدلتی ہے۔ عیسائی تہذیب میں نئی تاریخ رات 12 بجے کے بعد بدلتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں وقت اور دن اور تاریخ کی تبدیلی سورج کے غروب کے ساتھ ہے۔ سورج غروب ہوا، نئی تاریخ شروع ہو۔ عیسائی دنیا میں ان کی تہذیب کی بنیاد ان کا سن ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ سن میلادی، سن عیسوی، گویا وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس ولادت کو آج 2025 اتنے سال گزر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو، اس کو وہ بنیاد بناتے۔ اس کی تاریخ، چونکہ آج عیسائی تہذیب دنیا پہ حکومت کر رہی ہے، تو مسلمانوں کی اولادوں کو بھی وہ تاریخ اور وہ مہینے، اس سال کی ابتدا انتہا تو پتہ ہوتی ہے، اپنی تاریخ سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے نیا سال کا آغاز، اس کا عنوان ہجرت ہے۔ گویا کہ آج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے خاطر ہجرت کی تھی، آپ کے سچے جانثار آپ کے رفقا تھے، اس ہجرت کو
1446 سال مکمل ہو گئے اس ہجرت کو. 1446 سال مکمل ہو گئے. آج نیا سال کا آغاز 47واں سال. وہ ایک ہجرت تھی. عنوان ہجرت ہے اس لیے کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو یہ عنوان ہر جگہ لکھا جاتا ہے. معاملات میں، لین دین میں، تاریخ طے کرنے میں. حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ ہجرت کا عنوان اور اس کی نئی نسل کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ہجرت سامنے رہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی، اسلام کی خاطر گھر بار قربان کیا. ہجرت کی اسلام کے لیے کاروبار قربان کیا. حضرات صحابہ نے ہجرت کی، اسلام کے لیے اپنا وطن چھوڑا. ہجرت مسلمانوں نے اپنی بنی بنائی منڈیاں، کاروبار، اپنی زراعت اور کھیتیاں، اپنی زمینیں اور رشتہ دار قربان کیے اسلام کی خاطر، تاکہ یہ سبق ہر وقت دل و دماغ میں تر و تازہ رہے کہ اس ہجرت کو اتنے سال گزر گئے اور وہ ہجرت اسلام کی خاطر ہوئی تھی اور اس ہجرت کے پیچھے یہ ساری قربانیاں تھیں. گویا کہ یہ ہجرت کا عنوان ہر سال کی ابتدا میں مسلمانوں کے لیے مقیاس الحرارہ، ایمان کی حرارت معلوم کرنے کا ایک آلہ، کہ مسلمان بھی اپنی ایمان کی حرارت دیکھ لے کہ آیا آج وہ ایمان اسلام کے لیے، اس قربانی کے لیے تیار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا لوگ دنیا کی خاطر دین دے دیں گے، دنیا کے مفادات کے لیے اسلام دے دیں گے، دنیا کی خاطر ایمان دے دیں گے. اور کہاں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی اور سب قربان کیا. کیسی بڑی تبدیلی ہے. کتنے بلندیوں پر تھے اور کتنے گر چکے ہیں. یہ ہجرت ایک عنوان ہے کہ 1446 مکمل ہو گئے. اس ہجرت کو، جس ہجرت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک تھے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے رشتہ دار، اپنے بیوی بچے، اپنی کھیتیاں، اپنا کاروبار، اپنے گھر، اپنا وطن، سب کچھ قربان کیا. ہم بھی اپنی نسل سے پوچھتے رہیں، اپنی تربیت کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے بچوں میں یہ جذبہ ہے، ان کے دلوں میں اسلام کی یہ قدر و منزلت ہے. واقعی اسلام تو ایسی ہی دولت ہے، ایسی قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کی خاطر سب کچھ قربان ہو جائے اور یہ محفوظ ہو جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے، نفع کا ہے.
واقعتاً اسلام تو ایسی دولت ہے، ایسا ہی قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کی خاطر سب کچھ قربان بھی ہو جائے، لیکن اسلام کا یہ سرمایہ محفوظ رہے تو سودا گھاٹے کا نہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور اس ہجرت میں ان کے لیے بڑی آزمائش، راستہ روک لیا گیا کہ مکہ کا سرمایہ مدینہ جائے، یہ ہم سے برداشت نہیں، حوالے کر دیا۔ بیوی والے آئے، اپنی بیٹی دے گئے، ہجرت کرنی ہے تو کرو، ہماری بیٹی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ اپنے گھر کے لوگ آئے، جاؤ جانا ہے تو، ہمارا یہ پوتا نہیں لے کے جا سکتے۔ گھر بھی چھوٹا، وطن بھی چھوڑا، کاروبار بھی گیا، زندگی کی کچھ پونجی تھی وہ بھی لے لی گئی، بیوی اور بچے بھی چھین لیے گئے۔ ہجرت کر رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی بیتی کہانی سنائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، ابو سلمہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوا، بڑا نفع کمایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بصیرت نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں بھی عقل کی روشنی نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صاحب بصیرت بنا دے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا روشن خیال بنا دے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بیتی ہے اس ہجرت میں؟ فرمایا بیٹے کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، بڑے نفع کا سودا کیا ہے، کمائی کی ہے، دولت بچائی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، ہجرت کی ہے، ایمان کی خاطر کی ہے، گھاٹے کا سودا کوئی نہیں۔ ایمان ایسی چیز ہے، اسلام واقعی ایسی دولت ہے۔ آج 1446 سال مکمل ہو گیا اس ہجرت کو۔ حکمت تو یہ تھی اس عنوان سے کہ ہر شخص کے ذہنوں میں یہ ہجرت کا عنوان، یہ ہجرت کا سبق تر و تازہ رہے، یہ پیش نظر تھا۔ اور پھر یہ ہجرت ہی تھی جو عنوان بنی اسلام کے اشاعت اور غلبے کی، یہ ہجرت ہی تھی جو پیش خیمہ بنی اسلام کی فتوحات اور اسلام کے غلبے کی، یہی بنیاد بنی۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو پرامن فضا میں اسلام کی دعوت اور رکاوٹ پیدا کرنے والوں کے لیے جہاد، یہ ہجرت اور یہ جہاد، یہ بنیاد بنی اسلام کے غلبے کی۔ ہمارے ہاں سال کا آغاز ہوتا ہے پوری دنیا میں، جب عیسائی دنیا سال کا آغاز کرتی ہے تو استقبال کرتی ہے اور خوشیاں مناتی ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور فرقہ واریت کی لعنت سے اسے محفوظ فرمائے۔ بس یہ خوف کے بادل چھا جاتے ہیں کہ سڑکیں بند ہو جائیں گی، انتظامیہ حرکت میں آ جائے گی، کاروبار بند ہو جائے گا، دکانیں بند کر دی جائیں گی، گھروں میں بند کر دیا جائے گا، ڈبل سواری پہ پابندی ہوگی۔ خوف کے بادل چھا جاتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ نیا سال خیر و برکت کا باعث بن جائے۔ ایک دوسروں کے لیے دعائیں دو، اور اس عنوان سے جو مسلمانوں کو سبق ملا ہے کہ تمہارا غلبہ، تمہاری فلاح، وہ تو اس بات میں تھی کہ تمہارے دلوں میں ایمان اسلام کی قدر و قیمت، عظمت کتنی ہے آج۔ اس کا جائزہ لو سال کے اختتام اور ابتدا پر کہ آیا آج بھی اسلام کی یہ قدر و منزلت ہے کہ تم اس کی خاطر ہر قربانی دینا اپنی سعادت سمجھتے ہو۔
ہجرت اس عنوان سے ہے، ورنہ اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہیں جنہیں سال کی تاریخ کی بنیاد بنایا جا سکتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بہت تاریخی واقعہ، عظیم الشان واقعہ، اللہ کی عظیم نعمت، قرآن کا معجزہ، اس کا نزول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ غیر معمولی، غزوہ بدر، یوم الفرقان، لیکن ان میں سے کسی کو نئی سال کی بنیاد اور عنوان نہیں بنایا گیا۔ عنوان بنایا ہجرت کو کہ جس سے اسلام کی اشاعت اور اسلام کی غلبے کی بنیاد پڑی، اور مسلمان اس کو اپنے معلومات میں جب بھی یہ تاریخ لکھیں اور اس کی نئی نسل میں یہ پیغام تر و تازہ رہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے اور تمہارے بزرگوں نے اور تمہارے اسلاف نے اور امام الانبیاء نے اور حضرات صحابہ نے اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی، اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ پیغام تھا اور یہ پیغام ہے کہ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینا یہ کم عقلی نہیں، یہ روشن خیالی ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ دانش مندی ہے، یہ عقل کا اعلیٰ معیار ہے، سب کچھ قربان کر دے۔ تو اس نئے سال کا آغاز اس بنیاد پر ہے۔ پھر اس مہینے کی جو عظمت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں، بلکہ ان کی شہادت کو اور زیادہ فضیلت مل گئی، اس لیے کہ اس مہینے کی عظمت اور حرمت حضور کے زمانے سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ہجرت کے 60ویں سال ہوئی، یعنی آپ کی دنیا سے جانے کے 50 سال بعد، لیکن اس مہینے کی عظمت حرمت یہ آپ کے زمانے سے۔ قرآن مجید نے بتایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے جنہیں اسلام نے خاص تقدس دیا، حرمت دی، عظمت دی، وہ 4 مہینے ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، 3 مہینے ایک ساتھ، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، اور 1 مہینہ شعبان سے پہلے، رمضان سے 1 مہینہ پہلے، رجب۔ منہا اربعۃ حرم، یہ تو ابتدا ہی سے ان کی حرمت ہے، ان کا تقدس ہے، حضور کے زمانے سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کے روزے کو فرض قرار دیا، لیکن جب رمضان کے روزے آ گئے تو آپ نے فرمایا اب یہ فرض نہیں ہے، اب کوئی رکھے گا ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا گناہ نہیں ہو۔ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے فرض روزے آ گئے تو فرمایا رکھنا ثواب کی چیز ہے، اور کوئی نہ رکھے گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کو بڑی غیرت تھی کہ ہم کسی طرح بھی یہودیوں کا تشبہ اختیار نہ کریں، ہم یہودیوں کی کسی طرح بھی تشبہ اختیار نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ وہ 10ویں کی فضیلت بھی مل جائے اور 9ویں کے روزے سے امتیاز بھی ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ان یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ان دنوں کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے عنوان کے پیش نظر جو سبق ہے اور جو درس اور پیغام ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔